دیکھیں 2 مقصد بیان ہو گئے. میں نے کہا ایک مقصد ہے آپ کی زندگی کا, ایک ہے شبان المسلمین کا. یہاں رسولوں کے 2 مقاصد بیان ہو گئے. ایک دنیا میں بیان ہوا کہ نظام عدل و قسط تم نے قائم کرنا ہے, اور ایک آخرت کے اعتبار سے قائم ہوا کہ جب لوگ میرے سامنے آئیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے. جب ابو جہل پیش ہو تو اللہ پوچھیں گے کہ ابو جہل سے کہ تم کیوں ایمان نہیں لائے, تو کیا کہے گا ابو جہل؟ کیا کہہ سکتا ہے اللہ کے سامنے؟ میں بڑا فن خان تھا, یہ کہے گا. میں بڑا تکبر والا تھا, بڑا سردار تھا, اس لیے نہیں لایا. بلکہ کیا کہے گا اللہ, مجھے پتہ کوئی نہیں تھا. یہی بہانہ ہوتا ہے نا آدمی کے پاس. آپ سے بھی پوچھتے ہیں کہ اجتماع میں کیوں نہیں آئے, تو کیا کہتے ہیں؟ اطلاع نہیں ملی, پتہ نہیں تھا. حالانکہ پتہ ہو بھی تو کہتا بندہ یہی ہے. تو ابو جہل بھی یہی کہے گا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کہیں گے کہ دیکھو ایک رات میں تمہارے گھر گیا تھا ایک شام کو, بڑی سخت سردی تھی, موسم بڑا خراب تھا, اور تم نے اپنے بیوی سے کہا تھا جب تمہارے دروازے پر دستک ہوئی تھی کہ آج جو میرے دروازے پر آیا ہے بڑا ہی مجبور شخص ہے, میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا, اس حال میں کوئی گھر سے نہیں نکلتا. تو اس نے جا کر دروازہ کھولا تو کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آج میں تمہیں بتانے آیا ہوں, یہ دعوت دینے آیا ہوں, تم مصروف ہوتے ہو, لوگوں کے سامنے تمہاری انا کا مسئلہ ہوتا ہے, آج میں تمہیں سمجھانے آیا. تو اس وقت حضور گواہی دیں گے نہیں میں نے سمجھایا تھا, پوچھیں اس سے. تو یہ مقصد 2 ہو گئے کہ نہیں؟ تو اسی طرح ایک آدمی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا, لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کیسے ہوگی؟ دنیا میں یہ قطع عذر کر کے, اور اس قطع عذر کے لیے دنیا میں ایک نظام قائم کر کے, حجت قائم کرے. تو یہ تھا وی کیو, کہ آپ کو اپنا نظریہ, اپنا مقصد اس دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر لمحے یاد رہنا چاہیے, ہر کام کے اندر یاد رہنا چاہیے. اور آگے ہے یہ ڈبلیو کیو, یہاں پہنچنا معراج ہے. وزڈم, دانائی, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ. یہ دانائی اور حکمت انسان کو 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے, ایک عقل سلیم اور ایک قلب سلیم. ان دونوں کے امتزاج سے وہ حکمت جو ہے وہ بڑھتی ہے آگے. اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے, اس قلب کو سلیم نہیں رہنے دیا یا اس عقل کو سلیم نہیں رہنے دیا, اب آپ کو باتیں ذرا کم سمجھ میں آئیں گی. یہ دونوں آپ کی رہنمائی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ دونوں جو انڈیکیٹر آپ کی رہنمائی کے تھے, آپ نے ان کی جو پروگرامنگ کے اندر کیا کر دی ہے؟ گڑبڑ کر دی ہے, وائرس ڈال دیا ہے. یہ جو صبح سے بات ہو رہی ہے نا, یہ دیکھ لیں ہمیں, یا آپ نے کوئی کردار میں کوئی خامی کی ہوئی ہے اپنے اندر, یا مالیات میں کوئی خامی برتی ہوئی ہے, اس کو درست کریں اپنی زندگی. اگر وہ آپ درست نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کو بڑی کنفیوژنز آئیں گی.
ڈیٹا تو وہی ہے، لیکن اب آپ کی یہ جو گوگل ہے نا، یہ والا میپ جو اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے، یہ آپ کو صحیح نہیں ٹریک دے رہا. اس کے لیے ہے کہ توبہ کریں. یہی وجہ ہے نا کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، وہ یکفر عنہ سیئات ہی، اس کے اثرات اس کے نامہ اعمال سے، اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مٹا دیتے ہیں. وہ خالی وہاں آخرت میں نہیں مٹتے، آخرت میں تو لکھے جاتے ہیں، وہاں حساب کتاب پورا لکھا جاتا ہے. وہاں توبہ کے اگینسٹ وہ نل اینڈ وائڈ ہو رہے ہیں، لکھے تو جا رہے ہیں. اس کے اثرات آپ کے اندر سے تب مٹیں گے جب سچی توبہ کریں گے. اس کو ساتھ لیتے ہوئے اسی جرم کو جب آپ آگے چلتے ہیں تو ناکنگ کرتے ہیں. لہذا اپنے اس معاملے کو درست کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دانائی عطا کریں. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر آپ کے سامنے جو بھی معاملات پیش ہوں گے، بڑے سے بڑا خیر کا معاملہ اور اچھائی کا معاملہ بھی کوئی لے کر آئے گا تو آپ کی نگاہ تیز اس کے اندر چھپی ہوئی برائی کو، شر کو بھی دیکھ لیں گے. بڑا اچھا پروگرام یہ آدمی لایا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، لیکن اس کی تہ میں یہ بات ہے، اس سے مجھے بچنا. اور کوئی بڑے سے بڑا شر آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی نقصان آ جائے گا، آپ اس کی تہ کے اندر جو خیر اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھا ہے، آپ اس کو پہچان لیں گے. بیدک الخیر، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو ایک لیڈرشپ میں اور ایک ریولوشنری پرسن میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی تو وہ دنیا میں کوئی ریولوشن لے کر آئے. اس کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا تو لے کر آئے. ورنہ اگر یہ شک اور ریب کے کانٹے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اور پھر شک میں نہیں پڑے. یہ شکوک و شبہات والے لوگ دنیا میں کوئی نظام نہیں برپا کر سکتے. انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو اس میں، اپنے موقف میں، اپنے اس ایمان کے اس درجے میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مشن دیا ہے، اس میں کوئی شک نہ ہو. بلکہ صبح خالد صاحب نے ایک آیت کی تشریح کی. یہ شک ہوتا کب ہے؟ شدید محبت ہو جس کے ساتھ نا، پھر اس میں شک نہیں کرتا. صبح خالد صاحب نے ایک سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی تھی. کون سی؟ جیسے آج میں نے یہ والی سمجھائی، وہ کون سی تھی؟ 24، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضون. 8 محبتیں گنائی کہ اگر تمہیں زیادہ پیارے ہیں تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، عزیز رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے. یہ اوپر والی آمدنی کے مال کو خرچ کرتے ہوئے کچھ نہیں ہوتا، وہ کھلا لگا دیتا ہے آدمی. یہ جو محنت سے کماتا ہے نا آدمی مال، یہ بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے. کاروبار اور گھر، کوٹھیاں. احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر زیادہ پیارے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو آگے کیا بات خالد صاحب نے سمجھائی تھی؟ فتح بسو. تو کیا کرو؟ انتظار کرو. انتظار کس چیز کا کرو؟ ہے
حتی یاتی اللہ بامرہ، موت کا انتظار کرو. کیوں؟ تم دنیا میں وقت گزاری کے لیے آئے ہو، ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہو. ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی مقصد لے کر نہیں آئے ہو تو انتظار کرو. اب پھر دنیا میں جیسے سارے چر چک کے گئے، اپنے حصے کا فائدہ اٹھا گئے، تم بھی اٹھا جاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ زیادہ نہیں ہے، یہ کلیئرٹی تمہارے ویژن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول سے کیوں؟ دنیا میں جس شخص کو، ویسے تو محبت کے دعوے دار سب ہیں، لیکن جس شخص کو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت تھی وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ زندگی ہے ان کی تمہارے سامنے. یہ محبت کا نمونہ ہے، یہ اسوہ ہے. انہوں نے اس اللہ کے مقصد کو اس کی محبت میں ایسے پورا کیا. تو تم نے اگر 2 محبوب رکھے ہوئے ہیں تو پھر کام نہیں چلے گا. اگر 2 محبوبائیں ہوں اور پروپوز کرنا پڑ جائے تو ایک کوئی کرتا ہے نا بندہ. گو میں رہتا ہے نا، فتربصوا، کس کو کروں اور کس کو نہ کروں. کعبہ میرے آگے ہے تو کلیسا میرے پیچھے. تو زیادہ دیر تربص میں آدمی نہیں رہتا، یا یہ محبوب پکڑتا ہے یا وہ محبوب، یا ان 8 میں سے ایک پکڑتا ہے یا اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کو پکڑتا ہے. تو کلیئر ہو جاؤ کہ کس محبوب کو پکڑنا. تو اگر محبوب ان میں سے کوئی ہے تو جاؤ، وقت ضائع کر رہے ہو، اپنا بھی اور ہمارا بھی. تو یہ چیز کلیئر ہو آدمی کو. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے مقاصد، اس کا ویژن، اس کا نصب العین بالکل کلیئر ہو، آدمی واضح ہو اس میں. اس کے تحت کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں. وقت گزاری نہ کرو. اب آ جائے اس تمہید کے ساتھ، اس کون سا پڑھنا تھا ہمیں؟ ای کیو. ای کیو میں 4 باتیں جو ہے وہ دنیا میں سمجھائی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہے کہ سیلف اویئرنیس، اپنا جائزہ لیں. کہ تم ہو کون. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. جھکا جب تو غیر کے آگے، نہ من تیرا تن، نہ تن تیرا نہ من. کس کے لیے ہو؟ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو خود شناسی، خود آگاہی، بلکہ سیلف اویئرنیس کو کیا کہیں گے؟ خود آگاہی. علامہ اقبال کی زبان میں خودی کی پہچان، اسی کو اس نے کہا نا کہ خود کو ذرا پہچانو اور اپنی اس انائے صغیر کو اس انائے کبیر کے سامنے سرنڈر کر دو. ایک انا اللہ کی ہے نا، انی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کہا انی، میں ہوں اللہ. اس انائے کبیر کے سامنے اپنی انا کو جھکا دو. کیوں؟ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم جھکتے ہو، تمہارا جسم جھکتا ہے لیکن تمہارا اندر نہیں جھکتا.
تم رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، باڈی جاتی ہے لیکن اندر سے ویسے ہی کھڑے ہو. جو میں سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آئی یہ خدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے اندر تو وہ 8 محبتیں ہیں، تیرے صنم تو وہ ہے، تو نے بھی کلیئر ہوا ہی نہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أَنسَاهُمْ وَنَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بلا دیا، وہ پہچان ہی نہیں سکتے وہ ہیں کون. پہلے اپنی پہچان تو کرو، ہو کون. تم نے کیا سمجھا اس دنیا کی زندگی کو، کیا سمجھا ہے اسے، کیا سمجھا ہے اس فریضے کو، اقامت دین کو. دنیا کی زندگی کو تم کیا سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو برا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ ہے ساری دنیا. اچھی طرح سے اعلموا، اچھی طرح سے سمجھ لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. لعب، کھیل. لیکن آدمی بچہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے نا تو معصومانہ کھیل ہوتا ہے، انوسینٹ کھیل. لعب و لہو، پھر لڑکپن میں آتا ہے تو اب کھیل کھیل نہیں رہتا، کھیل میں تھوڑی سی بدماشی بھی آ جاتی، لاو، جنسی لذت بھی آ جاتی ہے، سیکچول گریٹیفیکیشن وہ بھی شامل ہو جاتی ہے. اب یہ محض کھیل کھیل نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد کیا کہا، وزینۃ، دنیا کی زیب و زینت. یہ ہر انسان کی زندگی میں آئے گا، تھوڑے عرصے کے لیے یا زیادہ کے لیے. پھر کیا کرتا ہے انسان، زیادہ وقت شیشے کے سامنے گزارتا ہے، میرے بال کیسے لگ رہے ہیں، کپڑے کیسے ہیں. زینت ہر ایک پر گزری ہے، زیب و زینت. پھر وہ تفاخر، اس کے بعد مرحلہ آتا ہے آپس میں تفاخر کا، مقابلے کا. اچھا میں جیسا تیسا بھی لگ رہا ہوں، میری بائک کیسی ہے، گاڑی کیسی ہے، مکان کیسا ہے، یہ مرحلہ آتا ہے تفاخر. ابا جی کا 40واں ایسے ہو کہ 10 گاؤں یاد رکھے، ولیمہ ایسا ہونا چاہیے کہ سارا شہر یاد رکھے، چاہے قرضہ ہی لینا پڑ جائے. تفاخر بینکم، آپس میں تفاخر. جس کو ہمارے پرانے سمجھاتے تھے کہ مچھ نیوی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں قرضہ لے لے لیکن لوگوں کو لگ جائے پتا کہ دا بیاہ ہے، مچھ نیوی نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت. مال آنا چاہیے. اس مرحلے پہ پتہ کیا ہوتا ہے، مچھ نیوی بھی کرنی پہنتی ہے تو نیوی کر لو، مال آن دیو. گدے کو بھی بس ٹھیک ہے. الحاکم التکاثر حتی، پھر وہاں پہنچ جاتا ہے. تو کیا اگر تم نے دنیا کی یہ حقیقت سمجھی ہے تو اسی پر رہنا ہے، انہی مراحل سے گزرنا ہے، یا کوئی مقصد بھی ہے. اب اس سوشل اویئرنیس کو سمجھیں، یہ ہے کیوں. آپ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں.
اور جائزہ کیسے لیں؟ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، آپ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ کام کرنے نکلے ہیں نا، تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آپ اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ نمبر 2، لوگوں کی رائے آپ کے بارے میں کیا ہے؟ سن تو صحیح، جہاں میں تیرا فسانہ ہے کیا؟ کہتی ہے کیا خلق خدا غائبانہ، ذرا سمجھو لوگوں کے نگاہ میں تم کیا ہو۔ نمبر 3، خود اپنی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے۔ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے لوگوں کی نگاہ میں بڑا دکھا اور اپنی نگاہ میں۔ تو سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، سوشل اویئرنیس، خود آگاہی، آپ اس کی نگاہ میں کیا ہے، لوگوں کی نگاہ میں کیا ہے، اپنی نگاہ میں کیا ہے۔ اور یہ سارا کرنے کے لیے، یہ جائزہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے ہو نا، کوئی اسوہ ہو، کوئی سورہ مومنون کی ابتدائی آیات آتی ہوں، آدمی اس میں ذرا کرائٹیریے میں فٹ کر کے دیکھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ تو جب آپ کو اپنا اندازہ ہو جائے تو اب کیا ہے، سوشل مینجمنٹ، اپنے ان جذبات کو پھر سیٹ کریں۔ تو سورہ فرقان کی آخری رکوع کی روشنی میں سیٹ کریں، قرآن حکیم کی روشنی میں سیٹ کریں، اپنے جذبات کو سیٹ کریں، جس میں سب سے بڑی شے ہے غصہ۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ وہ جو بات آتی ہے نا، واقعہ آتا ہے کہ امام حسن ان کا ایک غلام تھا، تو مہمان آئے، وہ کھانا وانا سرو کر رہا تھا، تو وہ کھانا دے رہا تھا، ڈونگا الٹ گیا، تو ان کے کپڑے گندے ہو گئے امام حسن کے۔ تو انہوں نے غصے سے دیکھا تو فوراً اس نے آیت پڑھی کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو پی جاتے ہیں۔ اب وہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ خاموش ہو گئے تو اس نے آیت کا اگلا حصہ پڑھا، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، معاف کیا۔ واللہ یحب المحسنین، اس نے بقیہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا جا آزاد۔ تو سب سے پہلے غصے کو کنٹرول کریں۔ آپ جس راہ میں آئے، آپ کے اندر یہ جو سیلف ایشورنس تھی، اویئرنیس تھی، اس کے ذریعے جو خامیاں آپ کی پتہ چلی ہیں ان کو کیا کریں، قابو پائیں، ان کو مینیج کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی شے کیا ہوتی ہے، غصہ، اس پر قابو پائیں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دیں، غصے کو کیسے قابو کرنا؟ کھڑے ہو تو جگہ بدل لو، وضو کر لو۔ تو آپ کو آئے تو ایسا کرتے کہ نہیں، یہ نکال دیتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز جوڑ لیں آج کے حوالے سے۔ آج دنیا میں کہتے ہیں کہ فتنے کا دور ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنہ عروج پر ہو تو جو کھڑا ہے وہ کیا کرے، جب کنفیوژن ہو تو، اور بیٹھا ہوا وہ کھڑا نہیں ہو جائے۔
ہاں وہ ایم کے وہ والی بات یاد رکھو. وہ کوئی ان کے مقابلے میں جب کراچی میں ممبر کھڑا ہوتا تھا نا تو وہ ایک چٹ بیچتے تھے کہ بیٹھنا ہے یا لیٹنا ہے. مطلب سمجھتے تھے نا لیٹنا ہے کہ ہمارا مقابلہ کرنا بیٹھنا ہے ہمارے مقابلے میں یا لیٹنا ہے. تو غصہ آ جائے تو اور فتنہ بھی ہو جائے تو یہی کرنا ہے. تو یہ دونوں میں کامن شے کیا ہوئی؟ فتنہ بھی وہ کیفیت ہے کہ جس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, اور غصے میں بھی آپ اس سٹیٹ میں ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, آپ نے ڈیسیژن یا کوئی فیصلہ نہیں کرنا, آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں. تو غصے میں کوئی بات فیصلہ نہیں کرنا, کوئی واک آؤٹ نہیں کرنا. بہرحال, اور دوسری چیز یہ ہے کہ شکوہ شکایت نہ ہو انسان کو. شکر, انسان کے اندر شکر کا مادہ یہ پیدا ہو, تبھی اس کی فطرت جو ہے نا اس کا پتہ چلے گا کہ درست سمت میں جا رہی ہے. شکر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے. یہ ہر وقت کے شکوے شکایت, مہنگائی, فلاں مالیات, وقت نہیں مل رہا, کیا کریں, پروگرام میں آ نہیں سکتے. اور جب بھی آپ کو ایک پیغام ملتا ہے تو اصل مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ریسیو کیسے کرتے ہیں. ایز اے چیلنج ریسیو کرتے ہیں یا مصیبت کے درجے میں کرتے ہیں. آپ کو کہا جا رہا ہے یہ پروگرام ہو رہا ہے تربیتی, آپ آئیں, تو آپ نے اسے ایز اے مصیبت لیا ہے یا ایز اے ٹاسک اور چیلنج لیا ہے؟ یہ سیلف مینجمنٹ کرنی ہے. اور یہ بات پتہ کیسے چلے گی؟ اللہ خبیر ہے. آپ نے اپنے اندر خبر کیا دی, یہاں اندر نہیں پتا, اس کو کچھ نہیں پتا. آپ کے یہ سینس آرگن ہے, آنکھیں, کان سن کر اندر کیا میسج پاس کرتے ہیں اپنے اندر کو. کانوں نے ایک بات سنی, میں نے ایک بات آپ کو سنائی کہ چلے یہاں چلنا ہے صبح, آپ سب نے سن کر اپنے اندر کیا میسج دیا, وہ باخبر ہے. آپ نے وہ صحیح اپنے اندر دیا ہے یا غلط دیا ہے. یہ مینجمنٹ ہے. اپنے آپ کو خبر صحیح دیں. وہ پوچھے گا پھر, لبادے اڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ دیکھے گا کہ تم نے اپنے اندر خبر کیا دی. وہ پیغام سن کر, وہ میسج پڑھ کر تم کیا خبر دے رہے ہو اپنے آپ کو. دماغ کو کیا پتا کیا بات ہے, اسے تو خبر پہنچائی جا رہی ہے. وہ ٹی وی خود خبریں سناتا ہے, جو خبریں اسے دیتے ہیں وہ سناتا ہے. جو ISPR سے چھنی ہو کے جاتی ہے نا وہ دیتا ہے نا. تو یہ آپ کا ISPR کیا خبر دے رہا ہے اندر؟ اور اس سیلف مینجمنٹ میں اگلی چیز کنسسٹنٹ ہونا, مستقل مزاجی, اسی سے کریڈیبلٹی آتی ہے. مستقل مزاج ہو انسان, عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو, ریگولر ہو. آپ یہاں آ گئے 2 دن کے لیے, اب 2 سال کسی اور پروگرام میں جانے کی مستقل مزاجی ہو, یہ اپنے اندر پیدا کریں.
یہ کریڈیبلٹی پیدا کریں، ٹرسٹ وردی ہوں، اعتماد ہو کہ یہ جو کام کہا گیا یہ آپ پورا کریں گے. یہ نہ ہو کہ پیغام دینے والا پریشان ہی رہے کہ پتہ نہیں یہ پروگرام پورا کر بھی پائیں گے آپ یا پیغام دے بھی پائیں گے، یعنی فالو اپ ہی کرتے کرتے تھک جائے. تبھی آپ ایک اچھے لیڈر بنیں گے. آپ جس مقصد کے لیے جو عہد کر کے میدان میں آئے ہیں اس کے لیے یہ صفات ہیں جو اپنے اندر پیدا کریں. بہرحال، اور دوسری مینجمنٹ یہ کریں، اپنی غیرت اور دینی غیرت کو ذرا علیحدہ علیحدہ کیا کریں. بعض اوقات آپ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور مسئلہ الجھ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یاد رکھیں کہ ایک کافر کی جب وہ گردن مارنے لگے تو اس نے کیا کیا؟ منہ پہ تھوک دیا. تو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ میں اسے دینی غیرت میں قتل کر رہا ہوں یا تو چھوڑ دیا. تو اکثر و بیشتر ہم دین کے بحث مباحثے میں، اس کے پیغام میں، اس کے پروگراموں میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی ذات کو آگے لے آتے ہیں، پرسنل ہو جاتے ہیں جسے کہیں. اس کو دینی غیرت اور حمیت تک رہنے دیں، پرسنل نہ ہوا کریں. اب آ جائیں، میرے پاس شاید 8-10 منٹ، 5-7 منٹ ہی ہے، 5 منٹ ہے، تو جلدی سے میں یہ 2 چیزیں کور کر دوں اگلے پوائنٹس. اب آ جائے سوشل اویئرنیس. اب جہاں آپ نے اپنی جائزہ لیا اور اپنے آپ کو مینیج کیا، اب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کا گھر ہے، دفتر ہے، معاشرہ ہے، دیکھیں ان کے تقاضے کیا ہیں، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے پرابلمز کو سمجھیں. آپ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی بچے کو مارنا شروع کر دیا. اب عقلمند آدمی سمجھے گا کہ اسے غصہ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ خام خواہ میری بیوی نے اس کو 2 تھپڑ لگا دیے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. آپ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں گے. لیکن سمجھداری یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس نے کیوں مارا ہے. ہو سکتا ہے اس نے صبح آپ کو کہا ہو کہ یہ چیز لے کر آنی ہے، آپ کے ہاتھ خالی ہے، اس نے بچے کو 2 لگا دی، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. تو یہ سوشل اویئرنیس ہے کہ سمجھیں، گھر کی ان باتوں کو سمجھیں اور انہیں اکاموڈیٹ کریں، ان کی چیزوں کا جواب دیں. پھر آپ کے آفس ہیں، دوست یار ہیں، معاشرہ ہے. اس حوالے سے سٹڈیز تو ہو رہی ہیں، میں اس کی طرف اب اس وقت نہیں جا سکتا کہ آپ کس ایج کے لوگ ہیں. آپ ملینیم ایج کے لوگ ہیں. اس وقت جو ہے معاشرے میں نوجوان جو ہے وہ الفا ایج ہے. آگے یہ 2020 کے بعد جو پیدائش جاری ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے یہ زی ایج کے لوگ ہوں گے. ان کی یہ خصوصیات ہوں گی، یہ کریکٹرسٹک ہوں گی. ان کے مسائل کو ان کے پیرامیٹر میں سمجھیں. بہرحال ابھی جو سٹڈیز آئی ہیں وہ امریکن معاشرے کے متعلق ہے. ان میں سے دیکھیں گے ہم کہ کون سی ہمارے متعلقہ بھی ہے. ان کو ایز اے ہول اپلائی کر لینا کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے کے اپنے پرابلمس. اب آ جائیے اس آخری پر، سوشل سکلز. آپ نے اگر وہ پرابلمس آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، سمجھ لی ہیں، تو اب ان کو مینیج کریں. صحیح آدمیوں کو صحیح کام دیں. ایسا نہ ہو، بلکہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں.
रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जो KGB का सरबराह था, उनकी खुफिया इंटेलिजेंस जो है, उसके बारे में एक वक्त में रूस को शक हो गया कि ये अमेरिका के साथ मिला हुआ है। तो उन्होंने उसके असिस्टेंट को साथ लगा दिया कि नज़र रखो इस पर। नायब जो था उसने बड़ी नज़र शज़र रखी, कोई सबूत नहीं आया, लेकिन वो अमेरिका के दौरे पे गया, वापस ही नहीं आया वो जो सरबराह था। तो वाज़ेह हो गया मिला हुआ है। तो कोई अभी 30 सालों बाद उसका जो नायब है पिछले अरसे में, वो भी 10 साल पुरानी बात हो गई, वो वहाँ गया है। तो उसने कहा कि सर आप क्यों वापस नहीं आए, हमें तो कोई सबूत नहीं मिला, आपके जाने के बाद भी नहीं मिला, लेकिन ये सारे कहते थे कि सर कोई मिले हुए, सबूत कोई नहीं था। क्या किया आपने? उसने कहा देखो मैंने कोई मुल्की राज नहीं बेचा, कोई अपने मुल्क के साथ बेईमानी नहीं की, मेरा सिर्फ अमेरिकन से एक मायदा हुआ था। और वो क्या था, मैंने जर्नल साहब को मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल लगा दिया और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को असले की फैक्ट्री का इंचार्ज लगा दिया था। मैंने सिर्फ ये तब्दीलियां करवाई हैं रूस में, और जाकर नतीजा देख लो क्या हुआ। तो आप सोशल अवेयरनेस ये है कि आप राइट बंदों को राइट जगह पे जवाब दें और काम करें, ये बड़ी बात हो जाएगी। बहरहाल इन दो अगली बातों के ऊपर इंशाल्लाह फिर किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे कि सोशल अवेयरनेस और सोशल जो है स्किल्स जो है उनके अंदर कैसे करेंगे, उस मैनेजमेंट को कैसे करेंगे, लोगों को टास्क कैसे देंगे, चूँकि आगे आपने अगर काम करना है सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट, ठीक है, अपने आप को दुरुस्त रखना, और फिर बाकी लोगों की ज़रूरियात और उनके मसाइल को समझते हुए, आज के नौजवानों के मसाइल को समझते हुए अपने आप को उस अंदाज से टास्क देना और सेट करना। शुक्रिया जी आप लोगों का।